بھائی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی، جس حدیث کا مفہوم ہے میں بتلا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے اندر گانے سنتے ہیں نا، کل قیامت کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے کانوں میں جو ہے نا وہ ایسا خطرناک سیسا پگھلا کے ڈالے گا نا، جو ایک ڈول، اگرچہ ایک ڈول سے مراد ایک بکیٹ، ایک بالٹی جو ہم نہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ بالٹی ساتوں سمندر کے اندر ڈال دی جاوے نا، تو ساتوں سمندر کا پانی جو ہے نا وہ ابلنے کے لیے لگ جائے گا، کھولنے کے لیے لگ جائے گا۔ بوائل نہیں ہوتا جس طرح ایک دم، ویسے ہو جائے گا ساتوں سمندر کا پانی۔ تو سوچ لے بھائی، اللہ کی قسم، 7 سمندر کا پانی جب ابلنے کے لیے لگ جائے گا صرف ایک ڈول، ایک بالٹی ڈالنے کی وجہ سے، تو کیا میں اور آپ اتنے مضبوط ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں؟ ہمیں پتہ ہے کہ گانے سننے سے اللہ اور اللہ کے نبی نے منع کیے، اس کے باوجود بھی ہم گانے سنیں۔ کہاں سے ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے بھائی؟ کس کے اندر اتنی ہمت اور کس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ کی قسم وہ سیسا اپنے کانوں کے اندر برداشت کر سکے؟ ہے کسی کے اندر اتنی ہمت؟ ہے نا بھائی، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے۔ اللہ سب سے پہلے تو میں ہی دعا کرتا کہ اللہ مجھے بھی یہ خواصت جو ہے نا گانے سننے کی اور عورتوں کو دیکھنے کی، نہ میرا اللہ اس سب سے ہم سبوں کی پوری حفاظت فرماوے۔ بھائی اللہ کے عذاب بہت سخت ہے، اللہ کی قسم۔ پہاڑ پہ اگرچہ اللہ نے اپنے عذاب کو اتار دیے تو پہاڑ بھی بھائی ریزہ ریزہ ہو جائے، پتھروں پہ، بڑے بڑے چٹان پہ اللہ اپنے عذاب اتار دے تو پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، میری اور آپ کی کیا اوقات ہے بھلا؟ کیا ہم اللہ کے عذاب برداشت کر سکتے؟ وہ سیسا کیسے ہم اپنے کانوں میں برداشت کر سکتے؟ صرف سوچ لیجئے کہ ایک چمچ تیل جو ہے نا، تیل وہ اپنے کان میں انسان نہیں ڈال سکتا، پانی نہیں ڈال سکتا ایک چمچ گرم، تو وہ جہنم کا سیسا کیسے اپنے کانوں کے اندر برداشت کر لے گا؟ نہیں کر سکتے بھائی برداشت، تو کیوں بھلا ہم اللہ کی نافرمانی کریں؟ اللہ کی مان کے زندگی گزاریں گے تو بھائی جنت ملیں گی، ہے نا؟ ہمیں اللہ نے اس لیے تھوڑی پیدا کیا کہ ہم دنیا میں اللہ کی نافرمانی کریں، ہے نا بھائی؟ جنت کے اندر جب اللہ، جنت میں سارے جنتی لوگ جائیں گے تو اللہ کہے گا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لے کے آؤ جو دنیا میں اپنے آپ کو میوزک سننے سے، گانے سننے سے بچایا کرنے کے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے بھائی کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو دنیا میں یہ حرام چیزیں اللہ نے قرار دی، اس سے روکا، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، ہے نا بھائی؟ ایسے کام نہیں کریں۔ کتنے میں میرے بھائیوں کو اور بہنوں کو دیکھتا ہوں، اللہ معاف کرے، جو انسٹاگرام پہ اپنی خود کی فوٹوز اور اپنی ویڈیوز بنا کے ڈالتے اور بیک گراؤنڈ میں گانے چلاتے۔ اب ان لوگوں کو کون بتائے گا بھائی؟ اللہ کی قسم، اگر کبھی یہ میری بھائی اور یہ میری بہن بغیر توبہ کی مر گئی اور وہ انسٹاگرام کے اس نے ویڈیوز اور فوٹوز جو پوسٹ کیے تھے جس کے بیک گراؤنڈ میں گانے تھے، اگر یہ ڈیلیٹ نہیں کی اور مر گئی تو بھائی کیا بنے گا قبر میں؟ بھائی جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، اسی طرح گناہ جاریہ ہے یہ۔ قیامت آنے تک جتنے بھی لوگ وہ انسٹاگرام پہ بولو یا دیگر کسی بھی ایپ پہ وہ اپنے پوسٹ کر دیے، اب جتنے بھی لوگ وہ دیکھیں گے تو سارا کا سارا گناہ جو ہے نا، اب تو قبر میں چلے گئے، مر کے میں قبر میں چلا گیا، لیکن میں نے میرے انسٹا کے آئی ڈی پہ کوئی میوزک لگا دی تھی، کوئی گانا لگا دیا تھا، اب جتنے بھی لوگ دیکھتے رہیں گے ان سارے کے سارے کا گناہوں کا بوجھ میرے سر پہ ڈالا جائے گا، میرے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا، اور اللہ کی قسم میدان معاشر میں جو ہے نا وہ انسان اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو میں بھلا اتنے قیامت تک کے آنے والے کتنے انسان رہیں گے پتہ نہیں، یہ سارے کے سارے وہ گانے سنتے رہیں گے، شیئر کریں گے، پوسٹ کریں گے، تو میں بھائی ان سب کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ کیسے اٹھا سکتا؟
کل قیامت کے میدان میں آپ کو نہیں پتا، خود کی سگی ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کریں گی، باپ انکار کرے گا، بھائی بہن انکار کریں گے، صرف ایک نیکی کم کریں گی ایک جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ کہے گا جا ڈھونڈ کے لا، کوئی اگر تجھے نیکی دے تو میں تجھے جنت دوں گا۔ اپنی ماں کے پاس جائیں گے، اپنے باپ کے پاس، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنا شوہر، اپنے بچے کے پاس جائیں گے۔ اللہ کی قسم اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ جب بھائی ایک نیکی کے لیے جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کم پڑ رہی، اس وقت کوئی دینے کے لیے تیار نہیں، اور پھر میرا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا، تو بھلا اتنے سارے لوگوں کے گناہ میں کیسے اپنے سر پہ لے لوں بھائی؟ کیوں اپنی بھی دنیا اور آخرت برباد کروں اور دیگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں کی میں دنیا و آخرت برباد کروں؟ تو بھائی یہ غلاظت سے بچے، اپنے آپ کو بچائے۔ بہت ہلکا سمجھتے ہیں لوگ یہ گناہ کو، لیکن اللہ کی قسم گناہ جو ہے نا، گناہ کوئی چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں سمجھے، اور کوئی بڑے سے بڑے گناہ کو بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، میں نے یہ گناہ کر دیا، اب میری کیسی مغفرت ہوں گی، اور ہلکا نہ سمجھے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو۔ اللہ جو ہے نا، اللہ پتہ نہیں اللہ کو کس کی کون سی عادہ پسند آئی اور اللہ اس کی مغفرت کر دے، کیونکہ اللہ بہت رحیم اور بہت زیادہ کریم ہے۔ سمجھ رہے بھائی؟ تو ایسے رحیم اور ایسے کریم اللہ کی نافرمانی کر کے کیوں ہم بھلا اپنی آخرت برباد کریں؟ مختصر زندگی ہے بھائی، کیوں ہم ایسے کام کریں جس سے خود کی آخرت برباد ہو جاوے؟ سمجھ رہے بھائی؟ تو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ گانے سننے سے بچائیں، اور دیگر جو لوگ سنتے ہیں ان کو بھی روکو۔